بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں سر سے پاؤں تک کے تمام امراض کے آسان علاج اور اس کے علامات اور اس کے وجوہات بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، کسی قسم کے کاروبار کی بندش ہے، بچوں کے رشتوں کا بندش کا مسئلہ ہے، یا بچے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو، تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر، اور آپ ساتھ اس چینل پہ جائیں اور اپنے متعلقہ پریشانی کے مطابق ویڈیو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو دوستو، ہمارا السادات دواخانہ میں موضوع چل رہا تھا معدے اور آنتوں کی بیماریاں۔ معدے اور آنتوں کی بیماریوں میں آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے قبض کا ہونا۔ قبض کا مطلب لغوی معنی ہے رک جانا، اور اس کے اصطلاحی معنی میں ہوگا کہ فاسد مادوں کا آنتوں میں رک جانے کو قبض کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب جسم سے فاسد مادے خارج نہیں ہو سکتے تو وہ رک جاتے ہیں، معدے میں انتڑیوں میں رک جاتے ہیں، تو اس سے بندے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، اور ساتھ قبض ہو جاتی ہے۔ قبض کی وجہ سے اس سے آگے مزید امراض پھیلتے ہیں۔ حکمت میں طب میں قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ تقریباً 90% جو لوگوں کو قبض ہوتی ہے، لیکن لوگ اب جو ہے نا اس مرض پر توجہ نہیں دیتے، لاپرواہی کرتے ہیں، اور اس سے آگے مزید امراض پھیلتے ہیں۔ جو آگے اس سے امراض پھیلتے ہیں ان میں جگر کے امراض جیسے کہ ہیپاٹائٹس اے بی سی، اس کے ساتھ تیلی کا بڑھ جانا، اس کے ساتھ بواسیر کا ہو جانا، اس کے ساتھ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، دل کی گھبراہٹ کا ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، سر کے چکروں کا ہونا، سر کے درد کا ہونا، یعنی کہ اس سے آگے مزید کڈنی کے امراض یا مثانہ کے امراض، اس سے آگے مزید کے امراض جنم لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے نا فوراً جیسے ہی آپ کو 24 گھنٹوں کے بعد کھل کر اجابت نہیں ہوتی تو آپ لاپرواہی نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو تو 3 4 دن تک اجابت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ پہلے ہی فرصت میں یہ شربت بنائیں، اور آج میں جو نسخہ دے رہا ہوں یہ بالکل آسانی سے بن جانے والا شربت ہے، اور یہ شربت قبض کشا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے آپ کی قبض کا خاتمہ ہوگا، کھایا پیا ہضم ہوگا، قبض گیس ختم ہوگی، اور معدے جگر کی اصلاح ہوگی، وامٹنگ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر الٹی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے امراض سے فاسد رکے ہوئے مادے جو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ خارج ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آپ نے کرنا اس میں کیا ہے، تو آپ نے جو ہے نا 50 پہ جانا ہے، آپ نے لینا ہے 1 پاؤ میگنیشیم سلفیٹ، اور عام نام اس کا سالٹ ہے، تو وہ 1 پاؤ لے لینا ہے، اور 3 پاؤ مصری کوزہ لے لینی ہے۔ 3 پاؤ مصری کوزہ لے کے تو آپ نے ساتھ رنگ میٹھا جو ہوتا ہے سبز گرین کلر کا، وہ آپ نے لے لینا ہے 1 ماشا۔ 1 ماشا کلر ہو جائے گا، 1 ماشا آپ نے ساتھ پودینہ لے لینا ہے۔ یہ تمام اجزاء کے آپ نے لے کے تو آپ نے گھر آ جانا ہے، اور گھر میں 3 پاؤ پانی ڈال لینا ہے، یا 3 پاؤ پانی کی جگہ اگر اس میں آپ عرق اجوائن استعمال کر لیں یا کہ گلاب استعمال کر لیں تو وہ بہت ہی زیادہ فوائد کی حامل ہوگی۔ اگر کوئی غریب بندہ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اس میں سادہ پانی بھی ملا سکتا ہے، لیکن سادہ پانی میں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو کہ عرق اجوائن یا عرق گلاب میں ہوں گے۔ تو آپ عرق گلاب کی 1 بوتل یا عرق اجوائن کی 1 بوتل ساتھ لے لیں، تو وہ اس میں آپ 3 پاؤ مصری ڈال دیں، وہ اس کو ہلکی آنچ پہ جو اس کو پکائیں، جب دیکھیں کہ وہ جس نے پکنا شروع ہو گیا ہے تو ساتھ آپ نے میگنیشیم سلفیٹ اور ساتھ وہ جو کلر ڈالا تھا، کلر لے کے آئے تھے 1 ماشا سبز کلر کا، وہ آپ نے ساتھ ڈال دینا ہے، اور اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ آنچ تیز نہیں کرنی، بالکل ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، اور جب اس کی چاش تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے، اور نیچے اتار کے ٹھنڈا ہونے پر اس میں 7 پودینہ پیس کر ڈال دینا ہے۔
جیسے ہی آپ ساتھ پودینہ ڈالیں گے تو اس کو آپ نے بوتل میں محفوظ کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کھانا کھائیں، کھانے کے درمیان میں لیں یا کھانے کے بعد میں لیں، 2 چمچ صبح دوپہر شام لیں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے قبض کا خاتمہ ہوگا، کھایا پیا ہضم ہوگا، اور انشاءاللہ جیسے آپ جتنی مرضی خوراک کھائیں اور چند منٹوں میں ہضم ہو جائے گی، آپ پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھایا پیا تکلیف نہیں دے گا، وامٹنگ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس استعمال سے، جیسے جیسے آپ استعمال کرتے جائیں گے آپ کو اور بھی کئی زیادہ فوائد حاصل ہوتے جائیں گے۔ تو دوستو، میں یہ اپنا خاندانی علم، چاہے روحانی علم ہو چاہے یہ جسمانی علم ہو، تو میں آپ تک یہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ تو آپ پہ بھی واجب ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب سمجھتے ہوئے اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو مزید آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔